رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یا جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے؟ جی ایسا عقیدہ لوگوں کو دینا، بتانا، سکھانا، اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو موڑنا، یہ سب کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا جی کتابوں میں چھاپنے والا، لکھنے والا مسلمان ہی رہے گا، یا پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی عنوان ہے آپ نے ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تو پہلے ہاں میں اپنا عقیدہ سنا دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارا جی عقیدہ ہے، آپ جو عنوان لگائے تھے، آپ جو بولے تھے وہ نہیں ہے ہمارا، لوگوں نے اس کو مروڑ کے بتا دیے ہیں، لوگوں نے بتائے ہوں یا کوئی دوسرے سربراہ بتائے ہوں یا کوئی لیڈر بتائے ہوں، کسی جماعت کے لیڈر بتائے ہوں، یا اپنے منچاہی کو بتانے کے لیے، اپنے جماعت کو فروغ زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے کہا ہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، عموم قدرت باری تعالیٰ، ایک نمبر 2 تنزیہ قدرت باری تعالیٰ، یہ دو ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کامنٹس میں اور اب جو استعمال کیا تھا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس کی تصدیق ہم نے نہیں، بلکہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الواسعہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب علماء عرب کے سامنے یہ اعتراضات پیش کیے تھے اور فتویٰ لے کر آئے تھے، تو جس کتاب کا نام حسام الحرمین فی منحر الکفر والمین، یہ جو کتاب لکھے تھے اس میں سب اعتراضات ہے، اس کے جواب میں المحند علی المفند ایک کتاب ہے جو آج کل بھی مل جاتی ہے، آن لائن میں مل جاتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے اور ہر ایک کے پاس موجود رہتی ہے، کتاب آسانی سے مل جائے گی کتاب۔ اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں کے علماء عرب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک 26 سوالوں کا مرتب کیے، 26 سوالوں کو مرتب کر کے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا تھا، اس بھیجنے پر اس کا جواب لکھے، اس جواب کا نام ہی المحند علی المفند ہے، باطل پر ہندوستان کی تلوار، اس کا نام ہے اصل کتاب کا نام۔ اس کتاب میں مکمل طور پر عقیدہ پیش کیے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا اصل عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس دن آپ کہے تھے، بہت اچھی بات کہے تھے، تھانوی جی نے کہا، آپ نے کہا تھانوی جی ایسا بول کے کہا تھا، لیکن میرے کان میں تھانوی جی نہیں سنے گیا، کیونکہ میں لاؤڈ سپیکر میں بات کر رہا تھا تو مجھے جی نہیں سنے گا، تو میں فوراً کیا کہ آپ پر تھوڑی عزت دیجئے، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو، ایسا میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، تو آپ فوراً کہا نہیں احمد علی صاحب میں نے جی کہا ہے، ایسے مطلب میں فوراً، اب جو ہے یہ کوئی آدمی جب اعتراض کرتا ہے فوراً آپ اگر بتا دیں گے تو اس کا جواب ہی اصل ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب اعتراض ہوا علماء دیوبند پر اور مشائخ علماء دیوبند پر، تو اس وقت جو ہے اس کا ہمارا عقیدہ پیش کرنا ضروری تھا، پیش کر بھی دیے اور صاف طور پر اعلان کیے ہمارا مقصد، ہمارا عقیدہ امکان کذب نہیں ہے، امکان کا معنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ، بلکہ اللہ کی قدرت عام ہے، اللہ کی قدرت عام ہے، اس کو بتانا ہے، تعمیم قدرت باری تعالی، تنزیہ قدرت باری تعالی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امکان کذب، امکان قدرت باری تعالی نہیں ہے، ہمارا امکان کذب کے قائل نہیں ہم، اس کو صاف طور پہ اعلان کر کے اسی وقت 24 علماء دین، علماء دیوبند اس پر سائن بھی کیے، اس پر دستخط بھی کیے، اور 6 علماء عرب اسی وقت اس خط پر، اس کتاب پر دستخط کیے ہیں، اور دستخط کے ساتھ کتاب آج بھی موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ عقیدہ پیش تو میں کر دیا، آپ پوچھیں گے عقیدہ کہاں سے ثابت ہے، یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے پوچھیں گے، تو اس عقیدہ کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ عموم قدرت باری تعالی اس قرآن کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کہتا ہے
वलौ शि'ना लआतेना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, वलौ शि'ना लआतेना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, ये वलाकिन हक़्क़ल क़ौल अलिफ लाम सजदा 21वें पारे का है। उस सूरत में दूसरे सफ में आयत मौजूद है। अल्लाह कहता है हम चाहे तो हर एक को हिदायत देते हैं, हम चाहे तो हर एक को हिदायत देते, लेकिन अल्लाह फौरन कहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, लेकिन मुझसे बात साबित हो गई कि मैं जहन्नम को भी भरना है, जहन्नम को भी मैं भरना है, इसीलिए मैं फिरऔन, हामान, कारून जैसे बड़े बड़े जो कुफ्फार है और इसी तरह जो काफिर हैं, जो अल्लाह को इनकार करने वाले हैं, उन लोगों को मैं जहन्नम से भर दूंगा। अब इससे हमारे उलमा कराम अकीदा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत आम है, इतनी आम है, इतनी तामीम है, इतनी तामीम है, इतना आम है, अगर कोई बंदा नेक हो, अगर सुन रहे, अगर कोई बंदा नेक हो, अच्छी इबादत कर रहा हो, सौम सलात का पाबंद हो, अगर अल्लाह ताला उसको जन्नत के बजाय जहन्नम में डाल दे तो हम कहेंगे ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है, इसमें आम हो सकता है। लेकिन ये भी अल्लाह का अकीदा है, अल्लाह का मंशा है, अल्लाह की सुन्नत है कि हम नेक लोगों को जन्नत भेजेंगे और बुरे लोगों को जहन्नम में भेज देंगे। इसी को हम कहते हैं तंजीह कुदरत बारी ताला, तंजीह कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह ऐसा कभी नहीं करेगा। अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के अंदर कुदरत है, लेकिन कभी नहीं करेगा। ये दो हमारा अकीदा है। इसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। आगे क्या अब अगर इसमें कुछ गलतियां है, कुछ है तो आप बता सकते हैं। यही हमारा अकीदा है, मुकम्मल अकीदा है। असल इश्काल है हजरत फतावा रशीदिया रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये जो लिखे थे हजरत, उनके इबारत पर एतराज है और उसका जवाब ये है। हजरत खुद आखिर में लिख दिए हैं, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उनके जो बेटे थे वो मसाइल लिखकर उस पर फतवा साइन भी कर दिए थे कि जायज नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा करे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है या झूठ बोलेगा, अगर ये अगर अकीदा रखे तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है और हमारे दायरे इस्लाम में नहीं है, खारिज इस्लाम है वो। ये हमारा अकीदा है। आपकी बात पूरी हो गई? जी हो गई, यही हमारा है असल। माशाअल्लाह जी, बड़ी लंबी गुफ्तगू फरमाई आपने। जी तो जी मैंने ये कहा था कि उलमाए देवबंद ने जो अपनी किताबों में, कई सारी किताबें हैं जी, जिनमें से एक किताब का नाम है यकरोजी, दूसरी का नाम है फतावा रशीदिया, तीसरी का नाम है अल बराहीनुल कातिया, चौथी का नाम है तज़किरतुल खलील। तज़किरतुल खलील, जी जी जी, तज़किरतुल खलील। और भी शायद आपने अपने घर के जो उलमा हैं आपके घर के, उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं आपने, कि उन्होंने अपने अकीदे अपनी किताबों में किस तरह बयान किए हैं। आपने जो कहा वो अलग है और आप कह रहे हैं कि वो हम कुदरत मानते हैं। जी ठीक है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है जो आप कह रहे हैं जी, मगर मैंने जो एतराज किया है उसको शायद आप ना समझ पाए। क्या, फिर बोलिए क्या है एतराज? जी, मेरा एतराज ये है जी कि इम्कान किज़्ब को अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुमकिन माना गया कि खुदा झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। ये कहाँ है? ये उलमाए देवबंद का अकीदा है। जी, ऐसा अकीदा, ऐसा जहन लोगों को देना, ये कुरान से किस जगह से साबित है? कौन सी आयत बता रही है कि ऐसा अकीदा रखो? या हदीस में कहाँ आया है अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि खुदा भी झूठ बोल सकता है? जी ये हजरत जी ये एतराज कर रहे हैं। जी जी, ये एतराज है मेरा, शायद आप इसको नहीं समझ पाए थे हजरत। इसी को देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत, जी जी एक मिनट, हर चीज पर कादिर है। जी, हर चीज पर कादिर है, कादिर है। हाँ, हर शय पर कादिर है। ठीक है, जी जी जी, हाँ बेशक शय पर बेशक, कादिर है। जी अभी पीछे खैर कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है। जी, उनसे जब मेरी इस मसले में गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جی سمجھے؟ جی تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے نا. جی آپ کے علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی جھوٹ پر قادر ہے، تو مجھے یہ دکھائیے کہ جھوٹ پر قادر کہاں ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے. جی اس بات کو وہ ثابت نہ کر پائے. ایک اور آیت پڑھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جی تو بھائی ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جی اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت، دو آیتیں میرے ذہن میں آ گئی. اوکے. اور چلیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اور کون ہے تم میں جو اللہ سے سچا ہو. ٹھیک ہے، جی ایک آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من ایک اور ہے، اللہ میں قیلا. دوسرے پڑھنا چاہ رہا تھا، جی. دونوں مجھے یاد آ گئی. جی میں پڑھ رہا تھا ومن اصدق من اللہ قیلا، جی قیلا. اور ایک یہ ہے ومن اصدق، ہاں ترجمہ اس کا ہے ومن جی. اصدق من اللہ حدیثا. جی وہ ہے، چلیے پہلے اس کو بتا دیتا ہوں. جی ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. اور جی. اس والی کا معنی ہے، ترجمہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ رب العزت اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی جی نہیں فرماتا، نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، اور یہ قرآن پاک آج نازل نہیں ہوا بلکہ 1400 سال پہلے جو ہے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے حضرت. ماشاء اللہ، میں یہی کرنا تھا، ابھی بول دیا. ماشاء اللہ. جی بولیے. کوئی بات نہیں ہے. جی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دوں گا، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دوں گا، جی مگر شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، جی بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشواؤں گا، جی مگر کافر اور مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، کافر اور مشرک کو نہیں بخشواؤں گا. جی یہ ہے نا حضرت؟ جی ہے، بے شک ہے. ماشاء اللہ. 5ویں پارے میں ہے. جی جی شہادت اس لیے چاہیے میں نے آپ سے کیونکہ جی آپ کی طرف سے جواب ملنا ضروری ہے. جی جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جواب میں بھی آئے گا. جی 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 ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے حضرت. جی تو ہم تمام سنی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے عذاب کی وعید فرما دی. جی ٹھیک ہے. جی دیکھیے جی بولیے بولیے، اصل مقصد آ رہا ہے. جی بولیے. ہم تو مسلمان ہیں. جی ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں مگر گناہگار ہیں، تو ان گناہوں کی سزا ملے گی. جی ضرور ملے. بول جی. ایک منٹ، ان گناہوں کی سزا ملے گی. اب یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی اس پر قدرت ہے کہ وہ ہم کو سزا دے کے جو ہے جنت میں جو ہے داخل فرمائے، یا بغیر سزا دیے ہی جنت میں داخل فرما دے. جی یہ اللہ کی قدرت ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 مگر جو علماء دیوبند پیش کرتے ہیں وہاں وہ جملہ فٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں قرآن کا انکار آ جاتا ہے. کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی میں نے یہ پیش کیا جی کہ ہم گناہگار ہیں، ہم مسلمان ہیں، جی ہمارا ہر قدم گناہ میں جو ہے اٹھتا ہے. جی سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی بولیے بولیے. ہاں. اب ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم سے حساب لے اور ہمیں سزا دے. جی اور اللہ چاہے تو ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے جی اپنے محبوب کا امتی ہونے کے صدقے. جی یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. جی یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی یہ جو آپ کے علماء یا آپ کے اکابر جو کہتے ہیں کہ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دے، بھائی جب اللہ رب العزت پہلے ہی اعلان فرما چکا ہے کہ میں کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا، اس کی بخشش نہیں ہے، جی اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. جی میں ایک منٹ، میں یہ بھی کہہ دیا شاید، میں ابو جہل سب کو جنت میں جہنم میں ڈال دے گا ضرور بول کے میں سنا دیا شاید. تنزیہ قدرت تعالی
لیکن کبھی نہیں کرے گا، یہ بول دیا نا میں. ٹھیک ہے آپ نے کہا، مگر جیسے بتانا چاہیے تھا وہ ویسے نہیں بتا پائے. جی جی ویسا کیا، ٹھیک ہے. ادھر فون بھی کٹ گیا اور دوسرے لوگ آ گئے. نہیں ابھی بول رہا تھا، ابھی اتنی دیر جو میں سے تھے تو میں نہیں اتنی دیر بات کرنے لگا. نہیں نور حسن صاحب اتنی دیر میں جو بات کیا تھا اس میں وہی بتایا تھا میں. ٹھیک ہے پھر میں بتا دیتا ہوں. بہرحال پھر ایک مرتبہ جی بولیے. آپ نے کافر کا بھی نام لیا تھا اس میں. جی فرعون، حامان، قارون، ابو جہل سب کا نام لیا. جی بولیے. لیا تھا نا آپ نے؟ جی لیا تھا میں. تو یہ قرآن کے خلاف بات بولے کہ نہیں بولے؟ وہی میں کیا بولا آپ نہیں سنے شاید پورا. میں سن لیا آپ کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے نہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد کیا کہا میں نے وہ نہیں سنے کیا آپ نے؟ اس کے بعد کیا کہا میں نے سنا تھا کہ مگر ایسا کرے گا نہیں. ہاں جی 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 یہ بھی سنا تھا میں نے. جی یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ حضرت مگر جو آپ بولے ہیں وہ فٹ نہیں بولے. بولو ایسے جو آپ کی پکڑ نہ ہو. جی کیسے بولوں میں؟ جیسے میں نے بولا کیسے بولا میں نے؟ جی میں پھر سنا دیتا ہوں. آپ کا کوئی اعتراض ہے؟ وہی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں پر یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہی نا کہ ابو جہل کو آپ کا سوال میں پھر کہتا ہوں. ابو جہل کو اب اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا دشمن اسلام ہے، اس کو اللہ علماء دیوبند کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج سکتے ہیں. یہ اس نے بول رہے ہیں آپ، یہی اعتراض ہے نا؟ یہ آپ کے جملے ہیں نا، ہمارا تو یہ جملہ ہی نہیں ہے. وہی بول رہا ہوں. نہیں یہی اعتراض ہے نا، پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، یہی اعتراض ہے نا علماء دیوبند کے پر. بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، میرا تو اعتراض یہی ہے کہ اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، میرا تو یہ اعتراض ہے. یہ بات تو آپ لا رہے ہیں وہی ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بول رہے تھے ابو جہل بڑا کافر ہے، اس کو جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں. جو بول رہے ہیں آپ ہم پر اعتراض کیے نا، یہی نا پوچھ رہا ہوں میں. اعتراض تو یہی نا پوچھ رہا ہوں تاکہ جواب دے سکوں مکمل طور پر. بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا حامان یہ وہ سب کافروں کا بھی نام لیا. میں نے تو کافر کہا، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. وہی حضرت ابو جہل کا نام لیے تھے آپ. میں کیا پوچھ رہا ہوں، اعتراض کو پھر دوبارہ کیجئے. اعتراض کیا ہے ہمارے اوپر؟ شارٹ میں کیجئے، مختصراً کیجئے. ہمارے علماء دیوبند کیا اعتراض ہے یہ شارٹ میں کیجئے. خیر ارے میں ابھی بتاؤں گا. دیکھیے اس پر میں آپ سے بحث بھی نہیں کرتا، مگر آپ کئی دن سے للکار رہے تھے اور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات نہیں کر پائے گا. نہیں مگر میں بھی مصروف تھا. بات کریں گے اس لیے فون کیا تھا. آپ بات کریں گے اس لیے. جی جی ہاں سنیے، کل بھی میں نے چاہا آپ سے کال کرنے کے لیے، میں نے کہا تو آپ بولے کل بات کریں گے. وہی اس بار کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے یہاں کچھ ہمارا ایک کارخانہ ہے یہاں مچھردانی کا، وہ اس بار دن چھٹی رہے گی اس لیے تھوڑا. کوئی بات نہیں. میرا اعتراض سن لیجیے. جی میرا اعتراض یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ سے سن لیجیے. جی بولیے. میرا اعتراض علماء دیوبند کی کتابوں پر یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اللہ رب العزت کے لیے جی اللہ رب العزت کی ذات پاک پر جھوٹ کا الزام باندھا کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. جی یہ حوالہ دے سکتے ہیں، حوالہ دے سکتے ہیں کہیں ہے بول کے عبارت پیش کر سکتے ہیں. ہاں مطلب یہی ہے، اس کی جو مراد ہے وہ یہی ہے. مراد نہیں میں اگر کسی سے کوئی بات کریں تو دلیل دینا پڑتا نا. میں اپنی عبارت میں پیش کر سکتا ہوں، ہمارے اکابر کی جو عبارتیں ہیں میں پیش کر سکتا ہوں یہ نہیں بول کے، لیکن آپ ہے بول کے پیش کرنا نا آپ کے لیے آپ کی ذمہ ہے نا. جی اچھا. سوال یہ میرا آپ کے جو اعتراض ہے اس میں، یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ جو پڑھے ہیں اب تک کتاب کس کی ہے، کون لکھے ہیں، مصنف کون ہے، یہ بتائیے. بھائی آپ کے گھر کی کتاب ہے، تذکرۃ الخلیل نام ہے، مجھے کیا پتا کس کی ہے. کتاب رکھے نا آپ سامنے پڑھے تھے نا، وہ فوٹو بھیج سکتے ہیں میرے سامنے حضرت. جی پڑھیے وہ کتاب کا نام مصنف تو پڑھیے. ارے یار مصنف کا نام کیا کرو گے، کتاب بتا دی نا میں نے سب کچھ. ارے بھائی کتاب کا نام بتا دیے تو کوئی بھی کہہ سکتا. آپ کیا پڑھے ہیں کس کو معلوم ہے؟ بڑے عجیب ہے نا آپ لوگ. میں بھی کوئی کتاب اٹھا کے بول سکتا ہوں آپ کے اعلیٰ حضرت ایسے ایسے کہہ دیے بول کے میں بھی کہہ سکتا ہوں. میں وہ نہیں کہتا ہوں. نام بتانا پڑے گا، وہ ضرور بتانی پڑے گی کیونکہ آپ کی کتاب میں ہمارے اکابر کی عبارت غلط ہی ہوگی. ہماری کتاب میں ہماری جی اپنی کتاب سے بتانا ہے. حضرت ایک منٹ. جی
आप ये सोच रहे हैं शायद जी कि अपनी किताब में देख के पढ़ रहे हो। जी वही, आप किताब का नाम बोल दीजिए, ओह, किताब का नाम बड़ी बोलिए। गलत फहमी है आपको। ये देखिए वही। मैं आपको बता देता हूँ। जी जी आप सुन साफ लीजिए करिए, हजरत, साफ। सुनिए। मैं पूछने पर क्यों जवाब नहीं हजरत देते? चुप जाइए आप, जी हजरत चुप जाइए आप सुन लीजिए आप। जी जो आपने एतराज ही कर दिया है कि किताब का नाम बताइए, मुसन्निफ का नाम बताइए, तो जी। फिर बता ही देता हूँ। मेरी तो ये आदत है, मैं इस तरह करता हूँ मैं लोगों के सामने कि मैं जी। अनजान बनता हूँ, ठीक है, अरे और अनजान बन के ही धोता भी हूँ। अरे अरे अरे, अनजान तो क्या, ठीक है, चलिए, मालूम हो किताब जाएगा का नाम है तज़किरतुल खलील। मौलाना साहब सुने, जी किताब का नाम है तज़किरतुल खलील, और लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है आशिक इलाही मेरठी साहब। आशिक इलाही मेरठी, मेरठी। हाँ। और ये जो किताब छपी है जी ये मक्तबा कासिमिया, जी। हाँ। हजरत ये इबारत उनकी है क्या? किसकी? इबारत जो अब तक पढ़े, मकदूरुल अब्द मकदूरुल्लाह है, ये एक जो किसका कलाम लिखेगा, है? किसका कलाम है? एक मिनट, ये जो किताब लिखेगा जी तो बात लिखने वाले पे आती है कि बताने वाले पे आती है? अरे भाई, आप एक मतलब फोटो मैं कह निकाल, रहा हूँ, आप बेहतर है कि एक मतलब फोटो निकाल व्हाट्सएप में कर दीजिए, अभी फोटो निकाल के व्हाट्सएप में कर दीजिए, मैं देखता हूँ ऐसे ही। अच्छा जी मैं, ठीक है, तो सारे हवाले मैं आपके पास भेज जाऊँ। मेरे पास एक तो हवाले नहीं है, मैंने जितनी किताबों का नाम ठीक है बोला जो था भी ना हो, आपको। ठीक है जो भी हो, हमारा अकीदा मैं सुनाना शुरू करता हूँ। अच्छा, आप मुकम्मल नेक्स्ट, सुनिए, मुकम्मल सुनिए। एक मिनट, आप एतराज हो नेक्स्ट गया, मेरा, आपका वक्त हो गया हजरत, आपका एतराज मुकम्मल हो गया है। मैं आपको और एक मुकम्मल तौर पर सुनाना चाहता हूँ। फिर सुनिए, जी मैं सुनाइए। अरबी में नहीं, मैं फिर उर्दू में सुनाता हूँ। मैं अब तक जो अल्फाज अरबी इस्तेमाल किया था ताकि आप समझ सके, ठीक है? يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي